اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم دجال کے بارے میں پڑھیں گے کہ دجال کی صفات کیا ہیں اور اس کے کرتب کیا ہیں۔ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی اور ایک ہی آنکھ سے وہ لوگوں کو دیکھے گا اور خدائی کا وہ دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ کون؟ دجال۔ دجال کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، اس کا مطلب ہے کفر، اور اس کو صرف مسلمان لوگ دیکھیں گے، کافر کو یہ دکھائی نہیں دے گا۔ مسلمان جو ہوں گے وہ دجال کے منہ پر لکھا ہوا، چہرے پر لکھا ہوا کاف فا را ماتھے کے اوپر وہ دیکھ لیں گے، لیکن جو کافر لوگ ہوں گے وہ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دجال بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا وہ گشت کرے گا۔ حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اس 40 دن میں پہلا دن جو ہے وہ سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں اس کے وہ 24 گھنٹوں کے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، ایک اس کے پاس باغ ہوگا اور ایک ہی آگ ہوگی، یعنی ایک طرف اس کے پاس باغ ہوگا، دوسری طرف جو ہے وہ اس کے پاس آگ ہوگی، جس کا نام اس نے جنت اور دوزخ رکھا ہوا ہوگا۔ جہاں جائے گا ان کو اپنے ساتھ لیے وہ ہوگا۔ اس کی جنت جو ہے وہ دراصل آگ ہوگی، یعنی لوگوں کو کہے گا کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہیں وہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا، جو حقیقت میں اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ لوگوں کے سامنے وہ شعبدہ بازی کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، یعنی خدائی دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور وہ جنت نہیں ہوگی، حقیقت میں جہنم ہوگا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا، وہ حقیقت میں اس کی جنت ہوگی۔ مردے جلائے گا، لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کر دے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزے اگائے گی۔ زمین کو حکم کرے گا تو وہ سبزہ اگانے لگ جائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے جو ہیں وہ شہد کی مکھیوں کی طرح جو ہے نا وہ اس پر نکل آئیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے وہ دکھائے گا۔ زمین جو ہے وہ اپنے خزانوں کو اگل دے گی اس کے سامنے، اس کے کہنے پر۔ حقیقت میں یہ سب جو ہیں وہ جادو کے کرشمے ہوں گے، در حقیقت یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر لوگوں کو نظر آئے گا تو ظاہراً یہ جادو کے کرشمے ہوں گے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، واقع طور پر کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دجال کے وہاں سے چلے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا، یعنی جب وہ موجود ہوگا تو بڑی بڑی چیزیں دکھائے گا، جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، یعنی دجال کا منہ جو ہے وہ فرشتے پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، یعنی یہودی اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں اور اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کی فوج ہوگی دجال کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال جو ہے وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار کے اوپر آسمان سے اتریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، یعنی نماز فجر کا وقت ہوگا، اور فجر کی نماز کی اقامت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی
کی شان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ جائے گی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہیں حکم دیں گے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ امامت کریں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ کیسے پگھلے گا؟ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی سانس کی خوشبو جو ہے وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، اور دجال بھاگے گا۔ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ دجال کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے۔ اس سے وہ دجال جو ہے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس وقت یہودی یا عیسائی بچے ہوئے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دین وہ اسلام کا ہوگا، یعنی دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک ہی مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک آپ رہیں گے ظاہری طور پر۔ وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے روضہ انور میں دفن کیا جائے گا، آپ وہاں پر مدفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔